شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طب نبوی کے پروگرام میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظر بد کے علاج کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جسمانی بیماریوں کے علاج ہمیں بتلائے ہیں بلکہ بیمار کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی خواہشات کا احترام اور بیمار کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کے متعلق بھی ہدایات ہمیں ملتی ہیں. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں میڈیکل سائنس اس بارے میں بالکل خاموش نظر آتی ہے، کیونکہ نظر بد ایک ایسی بیماری ہے جس کا مادی طور پر کوئی محسوس نہیں ہوتا، نہ کسی ٹیسٹ رپورٹ میں اس کے بارے میں کچھ پتا چلتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے مریض کے اندر کوئی مادی تبدیلیاں ضروری ہیں کہ نظر آئیں. جیسے ضروری نہیں کہ بخار ہو یا جسم جو ہے وہ کسی طور پر متاثر نظر آتا ہو، لیکن مریض خود اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتا ہے. یہ نظر بد کیا چیز ہے اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کس طرح سے رہنمائی فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں. آیا اس کا علاج بھی ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور اگر اس کا علاج ہے تو وہ کیا علاج ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے علاوہ بھی کوئی علاج ہے اس کا؟ تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان سب کو جہاں اپنی تعلیمات دے کر بھیجا، علم کے ساتھ بھیجا، اور وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی پہچان کراتے، اللہ سے جوڑتے، اللہ تعالیٰ سے روشناس کراتے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرتے، تو وہاں ان کو بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے طریقے بھی اختیار کرتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ان کو ہدایت کی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے، جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے طریقے اور ان کی ہدایات دی ہیں، وہاں پر روحانی بیماریوں کے سلسلے میں بھی طب نبوی میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اس بارے میں کہ روحانی بیماریاں کیا ہوتی ہیں اور ان کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. مکمل رہنمائی طب نبوی میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں ہمیں بہت سی رہنمائی فرمائی ہے جس کا تعلق قرآن سے بھی ہے، یعنی قرآن پاک سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ آیات، کچھ صورتیں جو روحانی بیماریوں کے علاج میں پڑھی جاتی ہیں. پھر دم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی تلقین کی کہ ہم اس دم کے سہارے سے ایسی بیماریوں کا علاج کر سکیں. اور روحانی بیماری دراصل وہ ہے جس کا مادی طور پر کوئی اثر محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن مریض جو ہے وہ دن بدن اس کی حالت خراب ہوتی چلی جائے. اس میں نمبر 1 نظر بد ہے، جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی تو نظر بد کاٹتی. یعنی گویا نظر بد ایک ایسی بیماری ہے جو ایک انسان کے دوسرے انسان کو دیکھنے اور اس دیکھنے کے اندر کچھ ایسے محسوسات ہیں، کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے نظر لگتی ہے. وہ ایلیمنٹس کیا ہیں، پہلے ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جیسا کہ یہ فرمایا. ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے، یعنی نظر لگ سکتی ہے. تو آیا ایسی کیا بات ہے کہ نظر لگ جاتی انسان کو اور انسان جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے اور
دواؤں سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا. یعنی اگر دوائیں دی بھی جائیں، زیادہ سے زیادہ اس مریض کو سلایا جا سکتا ہے، لیکن کسی گولی سے یا کسی شربت سے یا کسی انجیکشن سے اس مریض کا علاج ممکن نہیں. تو ایسے میں جہاں ہمیں انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایسی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، نظر بد کے علاوہ جادو، سحر اور آسیب، جنات کا اثر، لمس وغیرہ، یہ سب بھی روحانی بیماریاں ہیں. ان سب کے علاج کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ایک صحیح طریقے پر چلتے ہوئے جہاں ہم اپنے مریضوں کو شفا پہنچا سکتے ہیں یا خود اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکتے ہیں، تو ساتھ ساتھ ہم اللہ کی رضا پانے کے بھی مستحق ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد لگنے، یعنی جس شخص کو نظر بد لگی ہو اس کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کرنے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا کرتے اور نظر زدہ کو اس سے غسل کرنے کا حکم دیا جاتا. یعنی جس کی نظر لگی ہے اس کو حکم دیا جاتا کہ وہ وضو کرے اور اس پانی کو ایک برتن میں جمع کرے، اور پھر جس کو نظر لگی ہوتی اس کو اس وضو کے پانی سے غسل دیا جاتا. کس طرح کہ وہ پانی ایک دم سے اس کے سر کے پیچھے سے بہا دیا جاتا، تو اس طرح نظر کا اثر اتر جاتا. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یا دوسروں کو نظر بد میں جھاڑ پھونک کی ہدایت دی ہے. یعنی جھاڑ پھونک کا مطلب ہے دم کرنے کی اجازت دی ہے یا دم کرنے کا حکم دیا ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، بنو جعفر کے لوگوں کو نظر بد لگ جانے کی بیماری ہے، تو کیا میں ان کے لیے جھاڑ پھونک کروں یعنی دم کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرتی تو وہ نظر بد سبقت کرتی. اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف، ان کو نظر بد لگی تھی حضرت عامر بن ربیعہ کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے ہوئے دیکھا. وہ ایک ندی پر نہا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، آج سے زیادہ کوئی عمدہ دن اور چمکتی جلد نہیں دیکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے میں سہل بن حنیف تڑپنے لگے اور حضرت عامر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہ دیکھ کر ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا، کس بنیاد پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی جان لے لیتا ہے؟ تم کو برکت نہ دی جائے، اسے غسل دو. چنانچہ حضرت عامر نے اپنے چہرے، دونوں ہاتھ، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے اطراف اور شرمگاہ کو ایک پیالے میں پانی، یعنی اس وضو کر کے، سب چیزیں دھو کے، اپنے وضو کر کے وہ سارا پانی جمع کیا اور اس پانی کو حضرت سہل بن حنیف کے اوپر انڈیل دیا. تو انہوں نے چین کی سانس لی، ورنہ یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ سہل بن حنیف جو ہے وہ تڑپنے لگے اور قریب تھا کہ شاید ان کی جان نکل جاتی. یعنی نظر اتنی تیز ہوتی ہے، چاہے وہ انسانوں کی ہو یا جنوں کی، دونوں کی ہی لگتی ہے، اور نظر لگتے ہی انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اتنا شدید بیماری کا حملہ ہوتا ہے، یہ اتنی بری طرح متاثر ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے. لہذا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو نظر لگی ہو اس کو غسل کراؤ، جس شخص نے نظر لگائی ہے اس کے وضو کے پانی سے یا اس کے غسل کے پانی سے، تو اس سے جب غسل دیا جاتا ہے تو نظر کا اتارا ہو جاتا ہے. نظر بد کے علاج کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہدایات دیں اس کے مطابق آپ نے فرمایا کہ نظر بد لگنا حق ہے،
اگر کوئی چیز تقدیر پر قابو پاتی تو نظر بد ہی قابو پاتی. اگر تم میں سے کوئی کسی کو غسل کرنے کے لیے کہے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر دے. یعنی اگر کسی کو شبہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کے نظر سے متاثر ہے، مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کسی کو یہ یقین ہو کہ مجھے کسی کی نظر لگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نظر لگنے کا تمہیں یقین ہے تو اسے وضو کرنے کے لیے کہو یا غسل کرنے کے لیے کہو کہ وہ اپنے غسل کا پانی یا اپنے وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کر کے دے تاکہ جس کو نظر لگی ہے وہ اس کے اوپر بہا دیا جائے. تو اس طرح نظر کا اتارا ہو جاتا ہے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں کیوں کر پتا چلے کہ کس کی نظر لگی ہے. اب آپ اسی مثال سے دیکھیے، اس حدیث میں جو مثال پیش کی گئی ہے کہ عامر بن ربیعہ سہل بن حنیف کو نہاتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے ان کی تعریف کی، جلد کی اور ماشاء اللہ نہیں کہا. تو جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اور رب جو پیدا کرنے والا ہے، جو اتنا خوبصورت بنانے والا ہے، جب اس رب کو یاد نہیں کیا جاتا اور برکت کی دعا نہیں دی جاتی تو تب نظر لگتی ہے. جب اللہ رب العزت کو، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، اس کو جب ہم یاد کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی چیز پیدا کی، کیسا منظر پیدا کیا، کیسی خوبصورت چیز بنائی، اور ماشاء اللہ کہتے ہیں یا لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، تو نظر بد لگنے سے رک جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے اور ہم ایک دم سے اس کی تعریف کر کے گزر جاتے ہیں تو نظر برحق ہو جاتی ہے. اسی طرح جب آپ محسوس کریں کہ کوئی ایک خاص شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے تعریف کی اور ماشاء اللہ نہیں کہا اور نہ ہی برکت کی کوئی دعا دی، اللہ کا نام نہیں لیا، اور اس کے جاتے ہی یا اس کے مڑتے ہی آپ کی طبیعت بدلنا شروع ہو گئی اور طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی، ہر طرح کا علاج کرایا مگر شفا نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے آپ غور کریں کہ آخر وہ کون سا واقعہ تھا یا وہ کون سا موڑ تھا جہاں سے آپ کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی اور آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی. تو انشاءاللہ آپ کو وہ اللہ تعالیٰ سجھا دیں گے، اور اس طریقے سے آپ اگر اس کو وضو کرنے کے لیے کہیں، جو کہ ایک مشکل بات تو ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بتائی جا سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، جب تمہیں وضو کے لیے کہا جائے تو نظر زدہ کے لیے وضو کر کے دے دیا کرو، یا اگر غسل کے لیے بھی کہا جائے تو غسل بھی کر دو. یہ اسی وجہ سے ساری تعلیمات ہیں، یہ سب احکامات ہیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارے ہی لیے. آج اگر ایک کو نظر لگی ہے تو کل دوسرے کو لگ سکتی ہے، تو اگر آج وہ وضو کر کے نہیں دیتا تو کل اس کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس کو بھی وضو کے پانی کی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو انسان معاشرتی طور پر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، منسلک ہے. آج ایک کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی دوسرا محتاج ہے، کل کو کسی دوسرے کو اس کی ضرورت پڑ جائے گی. لہذا کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو اس مجبوری میں اکیلا نہ چھوڑا جائے، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ہر طرح سے مدد کریں. وضو کا پانی دینے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی خرچ نہیں آتا، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر وضو کر کے دے دیا جائے اور یہ سنت سمجھ کر دے دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، تو نہ صرف یہ کہ وضو کر کے دینے کا ثواب ہوگا، بلکہ دوسرے انسان کو اگر آپ کی نظر لگنے کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور اس میں آپ ہی کی وجہ سے اگر کمی ہو جاتی ہے تو اس طرح کر کے دینے میں، چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے وہ اس کام کے کر کے دینے میں، تو آپ ایک سنت کو پورا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا آپ کو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. اب آتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا غسل کرایا جائے یا کس طریقے سے اس پر پانی بہایا جائے. تو ہمیشہ سر کی پچھلی جانب سے پانی کو ایک دم سے گرایا جائے گا، اس سے پکڑ کے پورا جیسے ڈول بھر بھر کے جسم کو ملا نہیں جائے گا، بلکہ مثال کے طور پر اگر ایک ٹب میں پانی جمع کیا ہوا ہے وضو کا،
جس کو نظر لگی ہے اس کے سر کے پیچھے سے ایک دم سے وہ پانی گرا دیا جاتا ہے اور وہ شخص نظر بد سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ نظر بد کا ایک تو فوری علاج ہے، یعنی اگر کسی کو نظر لگ جائے تو اس کے لیے ایک ہے فوری علاج، اور ایک ہے اگر فوری طور پر پتہ نہ چلے اور بعد میں اندازہ ہو کہ یہ کسی دوا سے بیماری ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظر بد ہی ہے، تو اس کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ نظر بد کا فوری علاج جو ہے وہ اللہم بارک علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی، تو یہ برکت کی دعا ہے کہ اللہم بارک علیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر برکت عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان بہن یا بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بیٹھا فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یہ چیز عطا فرمائے۔ تو گویا جب ہم کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے، تو فرشتے ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے۔ آپ تو انسان ہیں اور انسان انسان کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کرتے ہیں، لیکن جب فرشتے انسانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا زیادہ ضرور ہی قبول ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسانوں کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں بھی ہوتی۔ مثال کے طور پر جیسے دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں کہ نماز کی پابندی ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہو، رزق حلال کھانے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، تو یہ بنیادی کچھ چیزیں ہیں جن کے بعد انسان جو ہے مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو اس میں ہماری اپنی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری کہاں کہاں غلطی ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جانے کا اندیشہ ہو، بعض اوقات خود آئینے میں شکل دیکھ کر اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے، اور بعض اوقات ماں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ نظر حسد کی وجہ سے لگے، ماں کے بچے کو پیار سے دیکھنے سے بھی نظر لگ سکتی ہے۔ چونکہ نظر برحق ہے اور نظر لگ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لہٰذا اس کے سد باب کے طریقے بھی فرمائے۔ آپ نے فرمایا اگر کسی کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر یہ کلمات پڑھے، اللہم بارک علیہ، اور دوسری آپ نے فرمایا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ فوراً ادا کر دیں تو نظر بد لگتے لگتے بھی رک جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آن دا اسپاٹ اگر آپ کو ڈر لگا ہے کہ نظر لگ جائے گی تو فوری طور پر اگر یہ کلمات کہہ دیے جائیں تو انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اسی طرح ہی ہے جیسے گویا آنکھوں سے 2 انگارے ہیں جو چل پڑتے ہیں، یعنی جس کی نظر لگ رہی ہے گویا اس کی نظر سے وہ اثرات ہیں جو دوسرے انسان تک چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا انسان اس سے متاثر ہونے والا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اس پر برکت کی دعا دے دی جاتی ہے یا ماشاء اللہ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ اثرات جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، وہ پھر دوسرے انسان کو متاثر نہیں کرتے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر بد دراصل تبھی لگتی ہے یا برحق تبھی ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو کسی کی تعریف کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں، کیونکہ سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہی ہے کہ سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ دراصل تعریف جس کے لیے ہونی چاہیے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے، چاہے وہ حسن ہے، دولت ہے، یا کوئی گاڑی ہے یا بنگلہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، یا کوئی قابلیت ہے، ذہانت ہے، وہ سب کی سب اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے۔ تو کوئی بھی چیز اگر دوسرے کی پسند آئے تو اس پر اپنے رب کو نہ بھولیں، بلکہ اس کا ذکر کریں، اس سے برکت کی دعا کریں اور ماشاء اللہ کہیں، تو انشاءاللہ اس نظر بد کا فوری طور پر اثر زائل ہو جائے گا۔ دوسرے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دم بھی سکھایا ہے کہ جب کسی کو نظر لگ جائے تو اس دم کے ذریعے اس سے ہم
نظر کے اثرات دور کر سکتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک دم ان کو کروایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک دم سکھا کر بھیجا کہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دم کرو۔ اسی لیے اس دم کو دم جبرائیل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دم کیا۔ یہ وہ دم ہے جو جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے کسی بھی مریض کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا، یعنی اللہ کے نام سے میں تجھ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے اذیت دے، اور ہر نظر بد کے شر سے اور حاسد کی نظر بد سے اللہ تجھے شفا عطا فرمائے، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھ پہ دم کرتا ہوں۔ یہ بہت پیارے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ایسی چیزوں سے گزارا جس کے علاج کے بعد ہمیں ان طریقوں سے رہنمائی ملے کہ امت مسلمہ میں سے کوئی شخص اگر اس تکلیف کا شکار ہو تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں رہنمائی پائے اور اس سے فیضیاب ہو۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ جو ہے وہ سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ یہ تو تھا فوری علاج، اور ایک اور طریقہ ہے نظر بد کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو وہ تعوذ کرے۔ تعوذ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تعوذ، معوذتین، جھاڑ پھونک اور آیت الکرسی، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے نظر بد کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور بھی بہت سے اثرات کا علاج کیا جاتا ہے، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کریں گے۔ تعوذ جو ہے اللہ سے پناہ مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے مخلوق کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اگر یہ کلمات کہہ دیے جائیں تو اگر یہ صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ کہہ دیے جائیں تو شام تک انسان ہر قسم کے شر سے اور نظر بد سے بچا رہتا ہے اور بیماری سے بھی، اور اگر شام کو یہ الفاظ 3 دفعہ پڑھ لیے جائیں تو صبح تک ان تمام تکالیف سے بچا رہتا ہے۔ تو اگر اس کو روزمرہ کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ ہم بہت سی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور بھی معوذات بتائے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے۔ ایک اور تعوذ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے ہر وہم میں ڈالنے والے شیطان اور ہر نظر بد سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر ایک اور تعوذ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے اس کے غضب، عذاب اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطانی فریب سے اور موت کے وقت حاضر ہونے سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ معوذتین کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو، اور آیت الکرسی، ان کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کر اور مریض کے جسم پر دم کیا جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے تمیمہ اور ایک چیز ہوتی ہے تعوذ۔ تعوذ کی اسلام میں اجازت ہے جبکہ تمیمہ کی اجازت نہیں۔ تمیمہ تمائم سے ہے، اور یہ وہ سب شرکیہ کلمات اور شرکیہ الفاظ ہیں جس کا سنت سے کوئی ثابت نہیں ہے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جس کے اندر اللہ کے سوا کسی دوسرے کو بلایا جاتا ہے یا پکارا جاتا ہے اور اس سے مدد لی جاتی ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سے پوری طرح بچنا چاہیے۔ ہاں، کچھ دم ایسے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دم خود نہیں بتائے۔ ایسے دم
جن کے اندر کسی قسم کا کوئی شرکیہ کلام یا شرکیہ الفاظ نہ ہوں اور مدد صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہو، ایسے دم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند ہے اور جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر بد کا علاج کس طرح فرمایا کرتے تھے، اور آیا نظر برحق ہے یا نہیں۔ نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے اس صورت میں جب ہم اللہ کا نام لینا اور اللہ کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، بنانے والا، خوبصورتی دینے والا اللہ ہے، لہٰذا اسی کی تعریف کی جائے اور اسی سے برکت کی دعا لی جائے تو نظر بد سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نظر بد سے بچائے، چاہے وہ انسانی ہو یا شیطانی، دونوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔